अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लोगों की क्वेरीज हैं, वो डिस्कस करूंगा। उसमें मैं एक तो ये डिस्कस करूंगा कि कमर्शियल अगर आपका किस जगह पे है तो वो बहुत अच्छा है, और जो एडजस्टमेंट्स हैं वो आपको कहाँ पे करानी चाहिए। दूसरा, आपको आ रहे होंगे मैसेज कंपनी इतना डिस्काउंट ले लें, इतना डिस्काउंट ले लें, क्या वाकई आपको डिस्काउंट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं। मेरी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को मैसेज आते हैं कि आप लोग डिस्काउंट लें और एडजस्टमेंट करवा लें। अब ये बहुत मज़े की चीज़ है कि कंपनी की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो आपको कॉल कर देती हैं, और जब वो बाद में एडजस्टमेंट हो जाती है या फिर आप पैसे दे देते हैं, तो उसके बाद जो है वो आपकी बात नहीं सुनती। फिर आप मुझे कॉल करते हैं, मेरी टीम को कॉल करते हैं, फिर हमें कहते हैं कि यार वो नहीं सुनती, और बहुत उल्टी सीधी भी बातें भी करते हैं। हम आपको समझ आ गई होगी जिस बंदे के बारे में कह रहा हूँ, जिन्होंने रिसेंटली मुझे कॉल की है और कहा है कि वो अब मेरी बात नहीं सुनती और अब वो मुझे नहीं, तो उस वक्त आपको पहले सोचना चाहिए। एनीवेज, इट्स ऑन लेटर नोट। एनीवेज, अच्छा देखें, मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर असल में प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम जो टॉपिक है उससे नहीं हटते, पहले कमर्शियल बता देता हूँ। देखिए, कमर्शियल गेट वन का जो कमर्शियल है मेन बुलेवार्ड का, वो आपको नुकसान नहीं दे सकता, वो आपको फायदे देगा। गेट टू का कमर्शियल आपको नुकसान नहीं दे सकता, वो फायदे दे सकता है। मेन बुलेवार्ड्स दो जा रही हैं, गेट वन वाली और गेट टू वाली। गेट वन वाली वो है जिसके ऊपर ग्लो पार्क है और सुनहरी बैंक वगैरह है। गेट टू वाली वो है जिसके ऊपर भी रिसेंटली 4 मरला कमर्शियल और डबल फेज जो 4 मरला 8 मरला कमर्शियल थे। ये दो बुलेवार्ड्स का जो कमर्शियल है वो हमेशा आपको फायदा देगा। आप मुल्क के हालात जैसे भी हैं, जो भी हैं, अगर आपका इस जगह के ऊपर कमर्शियल है आपको नुकसान नहीं देगा। उसका रीज़न बता देता हूँ। आपने बहुत पुराना टाइम से आप देख रहे होंगे कि सोसाइटीज़ बन रही होती हैं, ठीक है, चीज़ें बन रही होती हैं, और आप एकदम देखते हैं कि यार इस जगह के ऊपर बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए हैं, तो आप कहते हैं यार ये बंदा बहुत ठीक रह गया, इसने यहाँ पे देखो कमर्शियल बना लिया, ये वो। तो ये बेसिकली इसी तरह के कमर्शियल होते हैं। सोसाइटी का जो मेन बुलेवार्ड का कमर्शियल होता है, सेक्टर जो अर्ली बर्ड है, वो बहुत अच्छा ब्लॉक है, उसने बहुत जल्दी भर जाना है। मुल्क के हालात थोड़े से बेहतर होने दें, और उसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर कंस्ट्रक्शन बूम आएगा। सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन बूम आना है वो अर्ली बर्ड के अंदर ही आना है। ऑलरेडी लोग जो हैं वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंपनी के विला बन रहे हैं, कुछ हैंड ओवर हो रहे हैं, ग्लो पार्क चल रहा है, मस्जिद फिनिशिंग स्टेज के अंदर है, जो क्या कहते हैं हॉस्पिटल है फिनिशिंग स्टेज के अंदर है, जो जिमनेजियम और मॉर्ट है वो फिनिशिंग स्टेज के अंदर है। मतलब हर तरह की इम्यूनिटी जो है वो 90+% पे जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। 90+% जो है उसका काम हो चुका है, 10% रह गया हॉस्पिटल का भी, मस्जिद का भी, जिमनेजियम और मार्ट का भी। उसके बाद जो है यहाँ पे बूम आना है। तो अगर यहाँ पे आपका कमर्शियल है तो यहाँ पे आपने फिक्र नहीं करनी, आप उसको थोड़ा सा सब्र करना है, आपने थोड़ा सा होल्ड करके बैठना है। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को अर्ली बर्ड के अंदर कन्वर्ट करवाया कि वो पीछे जिनके प्लॉट थे वो आके एडजस्टमेंट करा के अर्ली बर्ड में आ जाए। 9 मरला याद होगा आपको, इसके ऊपर मेट्रो कनाल के ऊपर। अब आपको समझ आ रही होगी मैंने क्यों कहा था। बेहतरीन प्लॉट्स हैं, 10 मरला के जो प्लॉट थे मस्जिद के आसपास, या फिर वो जो 9 मरला के पास है, बहुत अच्छे प्लॉट्स हैं। 5 मरला प्लॉट जो कनाल के प्लॉट को कट करके 5 मरला किए थे, बेहतरीन प्लॉट्स हैं। आज जिन्होंने लिए अब आपको समझ आ रही होगी। फिर गेट टू के साथ जो ओवरसीज वाले 7 मरला 14 मरला, अब आपको समझ आ रही होगी बेसिकली मैं क्यों कह रहा था। अब देखिए यहाँ पे सारी इम्यूनिटीज बन रही हैं, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन बूम आएगा, लोग अपने घर बनाएंगे जिन्होंने यहाँ पे रहना है। तो अब आपकी जहाँ जिन लोगों के भी यहाँ पे प्लॉट हैं, अब आप सुकून में हैं कि आपको पोजेशन वाला प्लॉट है, ऑल ड्यूज क्लियर है। जो आपने पीछे डेवलपमेंट चार्जेस देने थे, जो पीछे पैसे देने थे, वो आपने इधर दे के और पुराने पैसे एडजस्ट करवा के आपने पोजीशन वाले प्लॉट ले लिया। अब आप उनके ऊपर बैठ जाएं आराम सुकून से, जितना टाइम गुजरता जाएगा वो कुछ आपको उसमें एडिशन कर रहा है। ऑलरेडी जो अर्ली बर्ड का रेट है वो बेहतर हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, ये बेहतर होगा तो पीछे जो है वो रेट बेहतर होना है। अब जो क्योंकि उसके बाद, अच्छा यहाँ पे तो अर्ली बर्ड का तो मैंने आपको बता दिया, और कमर्शियल का। अब आप जो अंडर पास है वो कंप्लीट हो चुका है। ए साउथ बी ब्लॉक का जो एरिया है वो डेवलप हो रहा है, और हेड ऑफिस जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। बस बहुत जल्द आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो वहीं पे हुआ करेगी, और विद इन फ्यू मंथ्स या फिर एक महीने के अंदर अंदर जो है वो सारा सिस्टम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर डीलर के ऑफिस वहाँ पे शिफ्ट होंगे, वहाँ पे शॉप कमर्शियल बनेंगे। मतलब कहने का मकसद है एक्टिविटी जो कि आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे लोग आ रहे हैं, यहाँ पे भी आके लोगों ने घर बना के यहाँ पे शिफ्ट हो जाना है, तो एक्टिविटी आगे ए साउथ और बी ब्लॉक के अंदर जो है वो जाएगी। ए साउथ का क्लॉक टावर वाला एरिया जो है वो समझ आता है, बी ब्लॉक का हेड ऑफिस के आसपास और बुलेवार्ड के साथ वाला एरिया समझ आता है। मैं रिसेंटली कल मेरा खारिया का विजिट भी है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं गुजर खान का विजिट भी कर लूंगा और आप लोगों को फर्दर एक्सप्लेन कर लूंगा इसकी करंट सिचुएशन। और वरना 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है ना इसका करंट जो बिल्कुल लेटेस्ट स्टेटस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस जगह तक प्लॉट की कटिंग जो है वो हो चुकी है, कहाँ पे आपको प्लॉट है तो वह आप ओके हो चुके हैं। तो एनीवेज, अगर आपके पीछे प्लॉट है
تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، پہلے ارلی برڈ کے اندر بہت زیادہ آپشن تھے اور بہت لوگ بہتر رہ گئے. اب لٹرلی میں دیکھتا ہوں نا، اب لوگ جن سے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، مجھے اب یاد آتا ہے کہ یار جتنے لوگ پہلے پیسے دے کے اور ارلی برڈ کے اندر ایڈجسٹ ہو گئے ہیں، اب وہی پیسے اتنے ہی آپ دیتے ہیں تو وہ پیچھے جا کے بی بلاک کے اندر یا پھر پیچھے ایڈجسٹ ہو رہے ہوتے ہیں ساؤتھ کے آپ 2000 والے نمبروں میں، 1500 سے اوپر والے نمبروں میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹائملی جس نے بھی ڈیسیجن لیا ہے وہ ابھی اس ٹائم بہتر سچویشن میں ہے، اسپیشلی ارلی برڈ کے لحاظ سے. ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے. فیئر ویز بلاک کی لوکیشن بہت بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ہائٹیڈ لوکیشن ہے اور بالکل کلیئر صاف ستھری جگہ اور ہائٹیڈ لوکیشن ہے. تو وہاں پہ آپ کا لیے آؤٹ پلان بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں اور دیکھ بھی لیں. بہت اچھے ان میں 7 مرلہ کچھ پلاٹ بہت اچھے ہیں، 5 مرلہ کچھ پلاٹ بہت اچھے ہیں، کنال والے گھر بہت ہی اچھے ہیں جو مین پہ ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آپ پرانے پیسے ایڈجسٹ کروا کے اگر یہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کروا لیں یا پھر ارلی برڈ کے اندر جو کوئی آپشن رہ گئے ہیں 10 مرلہ کے کچھ شاید آپشن آپ کو مل جائے، آپ ڈسکس کر لیں. نیچے واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، جو آپشن ہوگا میں بتا دوں گا. 5 مرلہ کا، 7 مرلہ، 14 مرلہ، جہاں بھی آپ ارلی برڈ میں آ سکتے ہیں کوشش کر لیں ارلی برڈ میں آ جائیں. نہیں مطلب وہ نہیں اگر آپشن وہاں پہ اویلیبل ہوتا پھر آپ فیئر ویز کے اندر آ سکتے ہیں. فیئر ویز بھی اچھی لوکیشن ہے، لوکیشن اس کی سمجھ آتی ہے اور کمپنی کا فوکس بھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو بھی پیسے چاہیے، فوکس بھی جو ہے وہ فیئر ویز بلاک کے اوپر ہی ہوگا. دوسرا بی بلاک کا جو اسٹارٹ کا ایریا ادھر آپ ایڈجسٹمنٹ کروا سکتے ہیں. تو ان جگہوں پہ اگر آپ ایڈجسٹمنٹ کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ بیٹھ جاتے ہیں تو ملک کے جو حالات ہیں، جو کیوس ہے، جب یہ ختم ہوگا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے معاملات کسی نہ کسی طرف تو پھر جانے ہی ہے، بہتری ہونی ہے. کب تک دیکھیں آلریڈی ہم لوگ تقریباً لاسٹ 3 ایئر سے جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا سلم ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں. ریسنٹلی بیریا ٹاؤن کا آپ نے دیکھا ہے، ساری چیزیں دیکھی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک نا ایک طے ہوتی ہے نا جو نیچے لوئسٹ لمٹ ہوتی ہے، تو وہ آلموسٹ آنے والی ہے. تو آپ بال نیچے پھینکتے ہیں، نیچے جا کے جب نیچے جاتی ہے زمین پہ لگتی ہے تو پھر اوپر آتی ہے. تو اب میرے خیال میں تو لگ چکی ہے یہ جو ریئل اسٹیٹ کی سچویشن ہے. تو آہستہ آہستہ باؤنس بیک اس نے کرنا ہے. اٹ از ناٹ جسٹ می جو یہ کہہ رہا ہے، بلکہ آپ اس کو آپ چیک کریں کیا انالیسز پرانا آپ ہسٹری کے اندر چلے جائیں کہ پہلے کچھ سالوں پہلے کیا ہوا تھا، پہلے ریئل اسٹیٹ کہاں گئی، پھر کہاں واپس آئی. تو آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ بیسیکلی کتنا ٹائم لگتا ہے ریئل اسٹیٹ کو آنے میں. تو آپ کو بہتر آئیڈیا ہو جائے گا. میں تو ساتھ ایکسپلین کرتا ہی رہتا ہوں. تو اس نے باؤنس بیک کرنا ہے. جب یہ باؤنس بیک کرے گی کیونکہ اس کے ساتھ تقریباً 20 30 40 تو بڑی انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر سیمنٹ ہے، سریا ہے، شیشہ ہے، جو گھر کنسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں وہ مطلب اس طرح آپ کرتے جائیں، لائن لگاتے جائیں، بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی. تو وہ اس میں بہت زیادہ انڈسٹریز اور تقریباً 100+ چھوٹی انڈسٹریز جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے اٹیچ ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے کسی بھی کنٹری کی اکانومی کے لیے، کیونکہ انفراسٹرکچر ہمارا بلڈ ہونا ہی، ہماری آبادی بڑھ رہی ہے. ہمارا انفراسٹرکچر جب بھی ہم نے ترقی کی طرف جانا ہے تو ہم نے انفراسٹرکچر بلڈ کرنا ہے، اور اگر ہم نے انفراسٹرکچر بلڈ کرنا ہے تو اس انڈسٹری نے اوپر جانا ہے. تو آپ بائی ہک اور بائی کروک آپ نے اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہی ہے. تو اور دوسرا جو موٹر وے بن رہا ہے سیالکوٹ سے کھاریاں، اس پہ کام ہو رہا ہے. اگلا کھاریاں سے راول پنڈی ہے. اسی کے اندر جو ہے وہ کھاریاں والا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی ہٹ ہو جاتا ہے، مطلب اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. جو میٹرو سٹی کا گجر خان والا پروجیکٹ ہے اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا. پنڈی کے آگے رنگ روڈ آلریڈی بن رہی ہے. تو یہ ایریا جو رنگ روڈ، پھر اسی ساتھ موٹر وے آ رہی ہے، پھر آگے کیا کہتے ہیں جی ٹی روڈ آلریڈی بہت زیادہ فنکشنل ہے، بہت زیادہ ٹریولنگ یہاں سے ہوتی ہے. تو یہ پروجیکٹ جو ہے بہت پریکٹیکل ہے. یہ میں کوئی صرف تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ پنڈی اسلام آباد آگے پیچھے کہیں بھی دیکھیں نا، تو جتنے بھی پروجیکٹ اس دوران بنے ہیں، آپ دیکھیں اس کو کتنے 3 سال ہوئے، 2022 میں آیا تھا. اتنے ٹائم میں کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو اتنی جلدی وہاں پہ آبادی لے کے آیا، اتنی جلدی وہ لیویبل بنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل جی ٹی روڈ کے اوپر تھا، آس پاس آلریڈی آبادی تھی، ان لوگوں نے لیا. جی ٹی روڈ کے اوپر لوگوں کی ٹریولنگ ہوتی ہے تو انہوں نے وہاں پہ رہنا ہوتا ہے، کیونکہ انہیں کسی کا بزنس ہے، کوئی کام سے آتا ہے تو وہ لوگ پریفر کرتے ہیں. پھر پنڈی سے قریب ہے، موٹر وے اس سائڈ سے آنی ہے. جی ٹی روڈ پنڈی والی جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو چکا ہے، براؤننگ ہو چکی ہے، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے اس کے جو بریجز وغیرہ ہیں ان کے اوپر شپڑ وہ بن کے پڑے ہوئے ہیں، مطلب ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو آہستہ ایک دم آپ دیکھیں گے رنگ روڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. جب رنگ روڈ کمپلیٹ ہوگی تو پھر آپ نے لاہور کا حال دیکھا ہے. رنگ روڈ کے بعد ٹوٹلی بس مطلب ٹوٹلی ریٹ جو ہے وہ پراپرٹیز کے اور چینج ہو گئے تھے، اور یہی ابھی ہونا ہے پنڈی اسلام آباد کے ساتھ. اور اگر جب یہ کھاریاں اور پنڈی والی موٹر وے بن جاتی ہے تو جی ٹی روڈ، موٹر وے اور رنگ روڈ کا یہ جو ایک ٹرائنگل بن گیا یا ٹرائکا بن گیا، اس سے بہت زیادہ جو ہے ان پروجیکٹس کو جو ہے وہ فائدہ ہونا ہے. تو میٹرو سٹی کے گجر خان کے جو اگر آپ نے اچھا پلاٹ، پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے چیز اچھی رکھنی ہے. دیکھیں اگر آپ نے انتظار کرنا ہے، سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے لیے چیز اچھی رکھ کے اس کے اوپر انتظار کرتے ہیں، تو پھر ٹائم گزرتا ہے تو اس نے اوپر جانا ہے. اگر آپ بری چیز رکھ لیں گے اور پھر انتظار کرتے رہیں گے تو اینڈ میں بعد میں وہی ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے. جنہوں نے اچھی چیز رکھی ہوگی ان کے اوپر چلی جائے گی، اور جن کے پاس چیز ہی ایسی ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے،
کہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ڈاؤن پیمنٹس کر کے رکھی ہوئی ہیں، مطلب بہت مزے کے لوگ ہیں جن کو مطلب اتنی ویڈیوز ہم نے بھی بنائی. ٹھیک ہے ویڈیو شاید نہ ہماری نہ دیکھی مطلب پھر بھی اتنا تو پتا ہوتا ہے ڈاؤن پیمنٹ کے بعد ایک پیمنٹ پلان تھا وہ فالو کرنا تھا، دیکھنا تو تھا بھائی کیا چیز لے کے رکھی ہوئی ہے. یہ تو اسی طرح ہے کہ بس آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کیا چیز لی ہوئی ہے. ڈاؤن پیمنٹ مطلب آج سے 3 سال پہلے ایک ڈاؤن پیمنٹ دی تھی اور بس اس کے بعد فائل رکھ دی. انہیں لگا کہ شاید بانڈ خریدا ہے، تو بانڈ نہیں ہے بھائی، اس کا ایک پورا انسٹالمنٹ پلان تھا جو ہم لوگوں نے ہر ویڈیو کے اندر ایکسپلین کیا تھا. تو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ کروا لیں اور بہتر لوکیشن پہ آ جائیں اور اس کے بعد ہولڈ کریں تو آنے والے ٹائم کے اندر جو ہے وہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو اینی ویز کمنگ ویڈیوز کے اندر میں اس کے نیو ڈرونس کے ساتھ میپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کروں گا. آپ کا جہاں بھی پلاٹ ہے کہ آپ کہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کروا سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور کر لیں کہ اگر آپ کا کہیں بھی پلاٹ ہے آپ ڈسکس ضرور کر لیں کہ اگر آپ کو بہتر آپشن ہے. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از یور ڈیسیجن کہ آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن ڈسکس مشورہ اچھی چیز ہے. ایٹ دی اینڈ پھر بندے نے کرنی اپنی ہوتی ہے. ایک بندے سے بندہ پوچھتا ہے، مشورہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد بندہ سوچتا ہے، پھر اپنے قریبی کسی کر کے پھر بندہ سوچتا ہے یار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. کریں نہ کریں لیکن ایٹ لیسٹ اس کے اوپر یہ نالج ضرور رکھیں، کیونکہ آپ کے سامنے میں ہر چیز رکھ دیتا ہوں. آپ میری پلے لسٹ کھولیں یونیورسٹی گجر خان کی، اس کے اندر گوگل ارتھ سے میں نے سمجھایا ہوا ہے، میپ سے سمجھایا ہوا ہے، ڈرون سے مطلب برڈ آئی سے آپ نے دیکھنا ہے، آپ کو ساری ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے. ریسنٹ ویڈیو بنائی ہے اس میں گوگل ارتھ کے ذریعے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلاگ یہاں پہ اتنا ہے، یہ ہے، یہ سارا کچھ اسے دیکھ کے آپ مجھ سے نیچے واٹس ایپ میرا نمبر ہے، مجھ سے کال کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں. کم از کم اتنا نالج رکھیں کہ آپ نے جو چیز رکھی ہوئی ہے وہ کس سچویشن میں ہے اور اس کو کس طرح میں بہتر جو ہے وہ بنا سکتا ہوں. آئی ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اینی ویز آپ نیچے دیے گئے نمبر کے اوپر رابطہ بھی کر سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن کے اندر کوئریز کر سکتے ہیں نیکسٹ کمنگ ویڈیوز کے اندر، کیونکہ میں نے ریسنٹلی 2-4-5 ویڈیوز ایسی پلان کی ہوئی ہیں جس کے اندر میں ساری اس کی ڈیولپمنٹ ساری چیزیں کور کروں گا. اس کے لیے سجیشن ضرور دے دیں. دیکھیے سجیشن اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے، میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک میری جو آپ لوگوں سے بات ہو رہی ہے اس سے میں نے انڈرسٹینڈنگ بنا رہا ہوں. جتنا زیادہ فیڈ بیک آئے گا آپ کا جو پرابلم ہے، جو آپ کی کنفیوژن ہے، ان کو میں نظر میں رکھتا ہوں، پھر اپنا وہ دیکھ کے پھر اس کے اوپر ویڈیو بناتا ہوں، تاکہ جتنا ٹائم آپ مجھے سن رہے ہیں، دیکھیں آپ مجھے ٹائم دیتے ہیں، آپ کا دل سے بہت شکریہ. وہ اسی لیے دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی بہتر چیز جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی، کوئی بہتر چیز آپ کو بتاؤں گا. جو میں جو چیز آپ کو نہیں پتا میں وہ آپ کو بتاؤں گا، اور وہ چیز آپ تک پہنچانے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا، آپ کی کیا کنفیوژن ہے، جب وہ مجھ تک پہنچ جاتی ہے تو میرے لیے بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. پھر میں اسی طرح جو ہے اس کو جو ہے ویڈیو کو جو شیپ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے. جو مجھے آپ کو ٹائم دے رہے ہیں وہ ویلیویبل بنے. کوشش یہی کرتا ہوں کہ میرا جو بھی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو ایک بہتر جو ہے وہ گائیڈ لائن پرووائڈ کروں. ٹل نیکسٹ ویڈیو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے میری ٹیم بتاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.